اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم دوستو، ہر ذی روح کو اس دنیا میں موت آنی ہے اور ہر جاندار کو موت کی آغوش میں جانا ہے۔ روزانہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ انتقال کرتے ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب اور ادیان سے ہوتا ہے، مگر بالخصوص اسلام اور بالعموم دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں مردوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے۔ اسلام کے عقیدے اور نظریے کے مطابق قبر میں مردے سے فرشتے سوال کرتے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال ہی نہیں ہوگا، اور انسان کے موت کے بعد اس کے قبر میں پیش آنے والے کون سے واقعات ہیں، اس کے متعلق ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ محترم دوستو، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو احادیث اور روایات کے مطابق وہ قبر کے باہر چلنے والوں کی قدموں کی آہٹ اللہ رب العزت کے حکم سے سنتا ہے، اور جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ اس کو بٹھا کر فرشتے تین سوالات کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو بندہ ان کے درست جوابات دیتا ہے تو ان کو جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کے غلط جوابات دیتا ہے، جو فاسق اور فاجر اور کافر ہوتا ہے، وہ اس کے غلط جوابات دیتا ہے اور پھر جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ لیکن ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ایسے خوش نصیب لوگ کون ہیں کہ جن سے سوال ہی نہیں ہوتا، نہ ان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور نہ ان سے سوال اور جواب ہوتا ہے۔ وہ 8 لوگ ہیں۔ اس میں ہے نمبر 1 شہید، وہ شخص جو اللہ رب العزت کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا اور اپنے وطن کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دینے والا شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ نمبر 2 طاعون سے فوت ہونے والا، جبکہ طاعون کے زمانے میں اس کے علاوہ کسی دوسرے مرض سے فوت ہونے والا ہو جب وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، یعنی طاعون سے فوت ہونے والا اور طاعون کے زمانے میں اس طاعون کی بیماری پر فوت ہونے پر صبر اور ثواب کی امید رکھنے والا اگر کسی دوسرے مرض سے بھی وفات پا جائے تو اس سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 3 صدیق، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والے شخص سے بھی قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 4 وہ بچے جو کم عمری میں انتقال کر جائے، ان سے بھی قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا۔ نمبر 5 جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا شخص، اس سے بھی قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 6 روایات کے مطابق ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا شخص، اور بعض علماء کے نزدیک سورہ ملک کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی شامل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ ملک اور سورہ سجدہ کو پڑھے گا تو قبر میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور نمبر 7 جو شخص کسی بیماری میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد سورت کی ورد رکھے گا، اس کو بار بار پڑھے گا، اور اسی مرض میں یہ بندہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8 انبیاء کرام سے، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اسی لیے انبیاء کرام سے بھی قبروں میں سوال نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، وہ حضرات جن سے سوال نہیں ہوگا اور وہ لوگ جن سے سوال ہوتا ہے لیکن وہ بالکل درست جوابات دیتے ہیں، ان کا حکم ایک ہی ہوگا، یعنی فرشتے اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیں گے جس سے اس قبر میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کو کشادہ اور نورانی کر دیا جائے گا۔ اور احادیث کے مطابق، ایک حدیث کے مطابق 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا اس کے قبر کو بنا دیا جائے گا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق مد بصری ہی، یعنی جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہو اتنی اس کی قبر کو اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اور اگر بندہ منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا، تو فرشتے اس کو لوہے کے گرز یعنی ہتھوڑے سے ایسے مارتے ہیں کہ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے۔
اور قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ شخص عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر یہ شخص مومن ہو تو عذاب پورا ہونے پر اس کی رہائی بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ اور خیرات وغیرہ کی ایصال ثواب سے بھی رہائی حاصل ہوتی ہے۔ محترم دوستو، روایات میں یہ بھی ہے کہ ہر صبح اور شام ہر مرد کو اور عورت کو، ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت کو بڑھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو لوٹ آتی ہے اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اسے رخصت کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، چنانچہ اس کے گھر والے اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا مال بھی جاتا ہے، یعنی غلام اور خادم وغیرہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ 2 تو لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔ اگر عمل نیک ہے تو نیک عمل اس کے کام آئے گا، اور اگر برا عمل ہے تو وہ اس کے لیے سزا کا باعث بنے گا۔ محترم دوستو، احادیث مبارکہ کے مضمون کے مطابق جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ اعمال کا ثواب پھر بھی ان کو ملتا ہے۔ مثلا کسی کو علم سکھایا ہو، وہ اس سے فائدہ لے رہے ہوں تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو ملتا ہے۔ پانی کا کنواں بنایا ہو، لوگوں کے لیے مسافر خانے یا راستے بنائے ہوں اور اس پر لوگ آتے جاتے ہوں تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ کہیں پر درخت لگایا ہو اور لوگ اس کے سائے میں بیٹھے یا اس کے پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائے تو اس کا فائدہ بھی میت کو پہنچتا ہے۔ مسجد بنوائی ہو یا قرآن مجید کسی کو پڑھایا ہو یا ہدیہ کیا ہو یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہو تو ان سب کا ایصال ثواب اور نیک اعمال سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اور صالح بنائے اور ہمارے اولادوں کو نیک بنائے، تاکہ اپنے والدین اور بڑوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنے بڑوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین۔